بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے گھر میں ہے؟ تو نہیں جاننے کے لیے یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور یہ گناہ دنیا آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدارا ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جناب، پہلا گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے کہ سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہے، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے تو میں پھر بھی مہنگا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، تو سود کبھی نہ کھانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کر، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی مت لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا،
दिन रात ओवर टाइम लगाकर मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद के इसने अपनी बेटी को जवान किया, बेटी को पढ़ाया लिखाया। आज जब इसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के नौजवानों ने इसकी गरीब बेटी को कबूल ही ना किया, तोहमत लगा के कि इसे ठुकरा दिया, शादी करना गवारा ना किया, इसीलिए कि इनके पास जहेज नहीं है। एक तो तुमने निकाह नहीं किया, दूसरा इस पर तोहमत तो ना लगाओ। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि दुनिया व आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मकाम मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत ना लगाना। तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, ख़ास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। चौथा गुनाह अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना। ये एक ऐसा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर देगा, छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर देगा, मगर ये शिर्क वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी को माफ़ नहीं करेगा। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पांचवा खतरनाक गुनाह है। नाजरीन दिल के कानों से सुनिएगा, पांचवा गुनाह किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, इसके घर की हर चीज़ हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो शख्स किसी को रुसवा करने के लिए इस पर जादू करता है, तकलीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो घूमती फिराती हुई आखिरकार इस बंदे तक आ पहुंचती है जहां से ये गई थी। जादूगर इंसान यूँ समझिए कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया है। खुदारा ये ख़तरनाक गुनाह कभी ना करना। फरमाया 5 गुनाह ऐसे हैं जिसके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। नाज़रीन अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का ख़ास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, तो इन 5 गुनाहों से बचे रहना। इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, मकाम भी मिलेगा, तुम्हें दुनिया में मर्तबा भी मिलेगा, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, रिज़्क की फरावानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, शुक्रिया। और आखिर में तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लगी घंटी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी डेली की मालूमात आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।